الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام اور سماعت فرمان والیوں، میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج 15 شعبان کی رات ہے. اس رات کو لیلۃ البرات بھی کیا جاتا ہے.
برات کا معنی ہے بری کرنا، کہ اس رات دے اندر اللہ گناہگاراں نوں جہنم تو بری کر دے دے۔ اس رات دے فضائل قرآن و حدیث دے اندر موجود نے۔ سورہ دخان دی ابتدائی آیتاں میں تلاوت کیتیاں نے، اور ان آیتاں دے مطابق مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی دے چچا دے بیٹے نے تفسیر عباس عربی دے اندر ہے، ان آیتاں کی تفسیر دے اندر ابن عباس فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بڑی مبارک رات مراد ہتے تو لیلۃ البرات ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پورے سال کے اندر جو معاملات آئندہ ہونے ہیں رزق کتنا ملنا ہے، زندگی کیوں ملنی ہے، موت کیوں آنی ہے، پورے سال کا کھاتا اللہ فرشتیاں دے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت دس رہی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا حکم اس مبارک رات کے اندر اللہ لوح محفوظ جو فرشتیاں دے سپرد کر دے گی۔ امرا من عندنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ حکم ساڈے بلوں آتے ہیں۔ اور احادیث کی بڑی کتابوں کے اندر شب برات یعنی لیلۃ البرات کے فضائل موجود ہیں۔ ترمذی شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، صحاح ستہ کے اندر بھی شامل ہے۔ اما عائشہ راویہ نے اس حدیث دی کہ ایک رات انج ہویا کہ اللہ نے نبی حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے آئے، بستر تے لیٹے نے، کہندیاں نے میری بھی اکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی میں بستر نبی دیکھیا تے نبی بستر تے نے، کہ میں پریشان ہو گئی کہ کتے کسی اور زوجہ محترمہ دے کول نہ گئے ہون۔ یہ ترمذی دے اندر بھی حدیث ہے، مشکات دے اندر بھی ہے۔ فرمانیاں نے میں دبے قدماں دے نال
کہ محسوس نہ ہوئے. اور یہ راتاں جہاں ہوندیاں نے 13 14 15 کی رات ایام بیس کہتے ہیں. یہ راتاں روشن ہوندیاں نے. 14ویں کی رات تو بعد چند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن 13 14 15ویں کی رات روشن ہوتی ہے. یہ آبادی بھی اس وقت اتنی نہیں سی. کھلا میدان سی. اماں جی کہندیاں نے میں جدوں حجرے چوں نکلی نا تے میری نظر سامنے جنت البقیع دا قبرستان ہے. روضہ رسول دے سامنے جنت البقیع ہے. ہن تے کافی بلڈنگاں وچ آ گئیاں نے, عمارتاں آ گئیاں نے. اس وقت اتنی عمارتاں بھی نہیں سن, آبادی بھی نہیں سی. فرماندیاں نے میں چاند دی روشنی دے اندر دیکھیا اللہ دے نبی بقیع دے قبرستان دے اندر کھڑے دعا فرما رہے. اس رات لوگ قبرستان بھی جاتے تھے, جانا کوئی ممنوع نہیں, لیکن فکر آخرت دل دے اندر آ کے اپنے مرنے کا خیال ہی پیدا ہو گیا. رسم سمجھ کے نہیں جانا کہ ٹولیاں دیا ٹولیاں جا رہی ہیں, گپا مار رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, لطیفے چل رہے ہیں. قبرستان جان کا مقصد ہے کہ قبراں دیکھ کے اپنی قبر کی یاد پیدا ہو جائے. یہ اماں جی کہندیاں نے میں نبی نو دیکھیا کہ قبرستان دے اندر کھڑے ہیں اور بڑی لمبی دعا فرما رہے ہیں. جدوں دعا ختم کی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساڈے نوجوان کے اسلامی مہینیاں دے نام ہی نہیں آتے, تاریخ دا کی پتہ ہو. آج سکول دے اندر جنوری فروری مارچ اپریل سنڈے منڈے یہ یاد کرائے جاتے ہیں, لیکن اسلامی مہینیاں دے نام محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, انہاں دا کوئی پتہ نہیں. اس لیے ضروری ہے سانوں اپنے اسلامی سال دے مہینیاں دے نام پتہ ہون گے تے تاریخ دا پتہ ہوئے گا. اور شبرات کے سارے ہمیں پتہ ہے کہ جی شبرات کا مہینہ ہے, یہ بھی پتہ ہے شبرات کا مہینہ ہے. اسلامی مہینہ کیا ہے وہ نام ہے شعبان, اور آج رات ہے 15ویں. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ عز و جل, عائشہ میں دسدا اس 15ویں شعبان دی رات نو ہوندا کیے. اس رات دے اندر ہوندا کیے اللہ دے نبی فرما رہے ہیں. حدیث ترمذی دی فرمایا ان اللہ عز و جل, بے شک اللہ عزت والا جلال والا, ینزل لیلۃ النصف من شعبان, جدو شعبان نصف ہو جاتا ہے 15ویں رات ہوتی ہے. ینزل لیلۃ النصف من شعبان, فرمایا عائشہ اللہ اتر دائے شعبان دی 15ویں رات نو کتے اتر دائے السماء الدنیا, یہ جڑا آسمان سانو نظر آ رہا ہے یہ آسمان
دنیا کیا جاتا ہے فرمایا عائشہ سورج غروب ہوتا ہے رب دنیا دے اس آسمان دے اتردا ہے مغرب تو فوراً بعد اور پھر اس رات دے اندر رب کی کردا ہے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عدد شعر غنم قلب بنو کلب ایک قبیلہ سی عرب کا وہ بکریاں پالتے سن بکریاں اور ایک گھر دے اندر ہزار بکریاں کھلے میدان ہوتے سن کہ ہزار بکری ایک گھر دے اندر وہ قبیلہ مشہور سی بکریاں پالنے دے حوالے نال کہ اللہ کے نبی دس رہے ہیں عائشہ سلام کے اندر کی ہوتا ہے فرمایا ان اللہ عز و جل ينزل لیلۃ النصف من شعبان اور چادرہ چھڑ دو یہ ٹھنڈ نہیں پہ رہی گل سنو جی میں دس رہا برف باری نہیں ہو رہی ہوتی دادے چادر ينزل لیلۃ النصف من شعبان فرمایا عائشہ اس رات کے اندر اللہ اتردا ہے الی السماء الدنیا آسمان دنیا تے اترنے تو بعد فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عدد شعر غنم قلب بنو کلب قبیلے دی بکریاں توجہ دے نال جملہ سننا حدیث دا ترجمہ کر رہا فرمایا بنو کلب قبیلے دی بکریاں دے والا دے برابر اللہ لوگاں دی بخشش کردا ہے ایک گھر دے اندر ہزار بکری قبیلے دے اندر کم از کم 40 خاندان ہوتے سن کم از کم 40 گھر نہیں 40 خاندان ہوتے سن تے ہر گھر دے اندر 1000 بکری بھی لاؤ تے 1000 بکری دے مال کتنے ہونے فرمایا عائشہ اس رات دے اندر فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عدد شعر غنم قلب بنو کلب قبیلے دی بکریاں دے والا دے برابر اس رات دے اندر اللہ گناہگاراں دی بخشش کردا ہے نیک تے ہے ہی نیک نے متقی تے ہے ہی متقی نے ولیاں دی گل نہیں ہو رہی توبہ تو بعد او دے اندر گناہ نہ ویکھیا جائے نافرمانی نظر نہ آوے پھر تے پتہ لگ جائے وہ توبہ قبول ہو گئی تے جے ساری رات سجدے جی پہ کے میری توبہ میری توبہ میری توبہ قوالی بھی پڑھتا ہے نا میری توبہ تے قوالیاں دے نال توبہ نہیں ہوتی اسی بھی برکت واسطے لا دیندے ہیں قوالی میری توبہ انج توبہ نہیں ہوتی توبہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے پکی نیت کرو کہ اللہ پچھلے گناہاں تے توبہ کر رہے ہیں تے آئندہ میں گناہ دے قریب نہیں جاواں گا اے توبہ ہے کہ توبہ ساری رات کرتے رہو تے توبہ ہو جانی لیکن رب دے آپ وہ توبہ قبول نہیں ہوئے گی اللہ نے سنہری موقع دیتا ہے رات بڑی مبارک رات ہے آؤ میں سیاستہ کی حدیث کی پڑھی کتاب ابن ماجہ چھوٹی کتاب نہیں حدیث کی بڑی کتاباں دے اندر ادا شمار ہوندا ہے تے میرے دوستو 6 حدیث دیاں پڑھیاں کتاباں نے جنہاں دے اندر ابن ماجہ بھی شمار کیتی جاندی ہے بخاری حدیث دی بڑی کتاب مسلم شریف حدیث دی بڑی کتاب
ترمذی شریف حدیث دی بڑی کتاب، ابو داؤد شریف حدیث دی بڑی کتاب، ابن ماجہ حدیث دی بڑی کتاب، نسائی شریف حدیث دی بڑی کتاب، یہ 6 حدیث دیاں بڑیاں کتاباں نے، انہاں صحاح ستہ کہا جاندا ہے کہ انہاں 6 بڑی حدیث دی کتاباں دے اندر صحیح ترین حدیثاں موجود نے۔ ابن ماجہ حدیث دی بڑی کتاب ہے، روایت کرنے والے میرے پیر علی نے، اے راوی میرے مرشد علی نے، میری اکھیاں دا نور علی نے، میرے سر دا تاج علی نے، میرے ایمان دی تکمیل علی نے۔ حضرت علی کہتے نے قال رسول اللہ، اللہ دے رسول نے فرمایا، علی فرما رہے نے، ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے۔ میں اس رات دی فضیلت دس رہا، انہاں نوں بھی دس رہا جڑے کہندے نے اس رات دی کوئی حقیقت نہیں، بڑی فضیلتاں والی رات ہے۔ علی او نے جڑے علم دے شہر دا دروازہ نے، نبی دا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر ہاں، علیو دا دروازہ ہے۔ وہ علی روایت کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم نے۔ آج کل تے یہ کہتے جی یہ تے فلاں آمہ صاحب دی گل ہے میں نہیں مانتا، یہ فلاں دی گل ہے مولوی دی میں نہیں مانتا۔ علی وہ نے جنہاں نوں علم دے شہر دا دروازہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے۔ نبی دی سند ہے حضرت علی دے علم دے متعلق، جڑا علی دے علم نوں نہیں مندا، جڑا علی دے علم نوں کمزور سمجھدا ہے، میں او دے ایمان نوں کمزور سمجھدا۔ علی اتنے مضبوط علم والا ہے کہ حضرت علی راوی نہیں فرمائے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جدو شعبان نصف گزر جائے، 15ویں رات ہوئے شعبان دی، حضرت علی کہندے نے میرے نبی نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا۔ اور سوالوں کی سمجھ آئیے اس کے لئے قوموا کھڑے ہو سٹینڈ، قوموا عربی دے اندر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، لَيْلَهَا اس رات دے اندر، وَصُومُوا روزہ رکھو، صوم روزے کہتے ہیں، فرمایا صوموا روزے رکھو، روزہ رکھو یومہا اس 15 شعبان دے دن دا، رات نو قیام کرو اور دن نو کون کہہ رہے؟ حضرت علی روایت کر رہے ہیں، نبی دا فرمان۔ ابن ماجہ دے اندر حدیث دا نمبر بھی دس دینا، 1388 حدیث دا نمبر ہے، ترجمہ اردو پڑھ لینا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ نبی نے فرمایا جدو شعبان دی نصف رات ہوئے یعنی 15ویں رات ہوئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس رات دے اندر قیام کرو اور اس دن دا روزہ رکھو۔ شعبان دا روزہ رکھنا نفلی روزے دا ثواب ہے، فرض نہیں سنت بھی نہیں، روزہ رکھو گے ثواب ہے، نہ رکھو تے گناہ کوئی نہیں۔ لوگ ملامت کر رہے ہو تو روزہ نہیں رکھا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ دوسرے کو اور تم آج روزہ نہیں رکھا، کوئی فرض تھوڑی ہے نہیں رکھا تے ملامت نہیں کرنا کسی کو۔
فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، نفل ہے۔ ادو نہیں پوچھتے جدو رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ تو روزہ کیوں نہیں رکھے، ادو ملامت کرنے کا حق بنتا ہے۔ ادو کہتے ہو جی میرا شوگر ود جاتی ہے، میرا جی بلڈ ودتا ہے، یہ بہانے نے تلبیس ابلیس ہے۔ اور مسئلہ سمجھ لو، یہ شوگر دا، یہ بلڈ دا کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی مستند عالم دے کول مسئلہ پوچھنے تو بعد روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کسی ڈاکٹر دے کہنے تے روزہ چھوڑیا تے ڈاکٹر بھی گناہگار، چھوڑنے والا بھی گناہگار۔ عالم نے پورے سیاق و سباق کو دیکھ کے، قرآن و حدیث کی روشنی کو دیکھ کے پھر مسئلہ دسنا ہے کہ تیرا چھوڑنا بنتا ہے کہ نہیں۔ تے ڈاکٹر نے تے فیس لینے واسطے دسنا جی تو روزہ رکھ لیا کہ تیری شوگر اتنی بڑھ جائے گی کہ تیرا بچنا مشکل ہوئے گا۔ کوئی گل نہیں کہ روزہ رکھ کے بندہ مر جائے تے موت سعادت والی ہے۔ کیوں بھائی روزہ رکھ کے بندہ مر جائے تے موت سعادت والی ہے۔ جدو بندے دی افطاری ہوئے گی تے فرشتے افطاری کران لے جنت دے دروازے تے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے روزے کو گھبرانا نہیں۔ اور یہ جی 15 شعبان کی رات سنہری موقع ہے، یہ رب نے موقع دیتا ہے کہ 15 دن بعد ایک بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے دے آن تو پہلے اپنے گناہاں نوں دھو۔ جی میں گھر دے اندر مہمان آ رہا ہوئے، انہاں نوں پیچھے دے اور جو ساری توجہ خراب کر دیتے یہ ہن بھی کوئی نہ ہٹے، ان کل بڑھا کے کل بڑھا کے بیان سنو گے ثواب زیادہ ملے۔ اللہ نے محبوب نے فرمایا رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا، فضیلتاں والا، گھر دے اندر مہماناں نے آنا ہوئے، کلیاں ہوندیاں نے، سفیدیاں ہوندیاں نے، اور مائیاں کے فرش دھو دھو کے گلی دے اندر پانی اتنا جمع کر دیندیاں نے کہ کوئی لنگ نہیں سکدا۔ کہ نمازیاں دے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں۔ تے مہمان کے آن تو پہلے جڑا مسئلہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، گھر نوں صاف ستھرا کرتے ہو، فرش کو دھوتے ہو، کی ہے جی شادی آ رہی ہے، مہماناں نے آنا ہے، کر دے ہو نا صفائی، گھر دے اندر اگر بتی بھی لاؤ گے، روم سپرے بھی کرو گے کہ ہمک نہ آوے مہماناں، تے رب نے یہ رات دیتی ہے کہ ایسا مبارک مہمان آ رہا ہے کہ اس مہمان دی قدر کرو، اپنے گناہاں نوں دھو گے۔ جی میں دنیا دے مہمان دی قدر کر دیو، مکان دھو کے، فرش دھو کے، چھت دھو کے، رب دا اتنا بڑا مہمان رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اللہ نے اے مبارک رات دے دیتی ہے کہ اس مبارک رات دے اندر گناہاں نوں دھو لو، اپنے گناہ صاف کروا لو، اپنے گناہاں نوں مٹا لو۔ حضرت علی کہندے نے وصوموا یومہا، اس دن دا روزہ رکھنا ہے، وقوموا لیلہا، اس رات دے اندر قیام کرنا ہے، اور فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا، اس رات دے اندر اللہ اتردا ہے، خود اتردا ہے، لغروب الشمس الی سماء الدنیا، مغرب تو فوری بعد اللہ پہلے آسمان تے آندا ہے اور آ کے آوازاں دیندا ہے اپنے بندیاں نوں، گناہگار بندیاں نوں، نیکاں نوں نہیں، نیکاں دے نال تے ہر رات رب تہجد دے اندر گلاں کردا ہے، نیکاں دے نال تے رب ہر دن نماز۔ سنو سنو سنو،
الا دا معنی عربی دے اندر الف اور لام الف لا، ایک الا عین دے نال ہوندا ہے، او نہیں الف اور لام الف لا، الا حرف تنبیہ عربی گرامر دے اندر، جس طرح کہتے خبردار، خبردار تو بعد بندہ بڑی اہم گل کرتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ سارے، میں بڑی اہم گل کرن لگا، تے اسی طرح یہ الا جو ہے نا الف اور لام الف لا عربی گرامر دے اندر حرف تنبیہ خبردار، سنو کتنی اہم گل رب کر رہے ہیں۔ فرمایا الا من مستغفرین لی من مستغفرین لی، آج دی رات کون میرے کولو معافی منگل والا؟ نہیں سمجھ رہے، فلحال ٹھنڈ بہت ہی لگ رہی ہے، ادھر ہی ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے، ہلتے نہیں، کلی لکڑ نہیں ہلتی، تو وہی مارتی ہے، جلدی نہیں، ایمان دی حرارت ہی پیدا نہیں ہوئی، آگ جل جائے اندر ایمان دی آگ، ایمان دی حرارت گل سمجھ آگے تے پتہ لگے نا واقعی ایمان اندر جڑا ہے پامبڑ بل گئے، تے جے لکڑ گلی ہوئے تے انہیں آگ نہیں پڑنی، انہیں دھواں چلنا، کہ تواڈے اندر ایمان دی حرارت پیدا ہوئے۔ مینوں بھی پتہ ہوئے کہ آج میں مسلم شریف، آج میں ابن ماجہ کھول کے دیکھی، آج میں ترمذی کھول کے دیکھیے، میں انہوں کچھ گل سنا رہا نبی دی تے میری محنت دا کوئی گل بھی یہ دے رہے نے، انہوں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ گلاں سمجھ آ رہی ہیں، تے جے سمجھ آ رہی ہے تے اس رات دے اندر میں تمہیں ایک وظیفہ دس دینا، سمجھ کچھ بھی نہ ہوئے، حدیث ہے اللہ دے نبی نے فرمایا دو لفظ نے، دو لفظ کہڑے؟ دو لفظ نے، جیڑا بندہ دو لفظ پڑھے گا نا، فرمایا اللہ او دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، رزق دے دروازے بھی کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ دساں دو لفظ کہڑے نے؟ ایک تے ہوئی جڑا تسی ہن بولیا، میری عادت نہیں بار بار خطیبہ طلب کرنا، اونچی کہو سبحان اللہ، کہ تواڈے ایمان کو حرارت ملے گی، تواڈا دل بھی کہے گا کہ اسی کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لفظ استغفر اللہ، یہ لفظ ہے استغفر اللہ، ادا معنی اللہ میرے معاف کر دے، ایک لفظ استغفر اللہ، دوسرا لفظ سبحان اللہ، اللہ مینوں معاف کر دے، تو پاکے، سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ تو پاکے، جے میں انہوں اج دساں تے غلط نہیں ہوئے گا، ایک لفظ استغفر اللہ، ایک لفظ سبحان اللہ، انہاں دا معنی بھی ہو سکتا ہے اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میرے تو گندا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن حکومت نو درخواست دین واسطے ہزاراں آندیاں، ساڈیاں بہناں نے، ساڈیاں بیٹیاں نے، ساڈیاں ماواں نے، لیکن انہاں نو یہ یقین دلانا ہے کہ انہاں نے تے پتہ نہیں تانوں راشن دینا ہے کہ نہیں دینا، لیکن میرے رب دا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جڑے وعدے کرتا ہے اللہ اپنے وعدیاں دے خلاف نہیں کرتا، رزق دا وعدہ میرے رب دا ہے کہ میرے رب نے رزق دا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے، کوئی جانور بھی رات کو بھوکا نہیں سوتا، رج کے جانور بھی سوتے ہیں، پرندے بھی رج کے گھونسلے سے اپنے واپس جاتے ہیں شام نو، انسان تو اتنا بے یقین ہو چکے ہیں تو اپنے رب دے وعدے تے یقین نہیں کرتا، آج تینوں گورنمنٹ دی پالیسیاں تے یقین ہے، سارا سے سارا دن کھڑے ہو کے تو اپنے رزق کی تلاش کر دے، لیکن تو دو نفل پڑھ کے میرے رب دے سامنے آنسو بہا کہ پھر دیکھ میرے رب رزق دے دروازے کھول دے گا۔ ایک نبی فرما رہے تھے اور نقل کر رہے تھے میرے پیر علی، یہ میری گل نہیں،
میرے استاد کی گل نہیں، میرے پیر کی گل نہیں، یہ امام الانبیاء کی گل ہے جی غلط نہیں ہو سکتی۔ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے نبی کی گل غلط نہیں ہو سکتی۔ آج دیو درخواست اپنے رب نو، رب کہتا ہے الا مسترزقن، آؤ میرے کول رزق منگو، اج دی رات جڑا جڑا بھی منگے گا فارزقہ، میں انہوں رزق بے حساب دیا گا۔ یہ واقعات ذہن کے اندر اتنے آ رہے ہیں کہ مریم دا واقعہ کسی چند دن پہلے، چند جمعے پہلے سنے ہیں کہ سیدہ مریم نو اللہ نے کنج بے موسم پھل دیتے سن، اور سیدہ مریم نے کہا سی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب مینوں بے حساب رزق دے گا۔ اسی تے تسبیحاں دے دانے اج کل تسبیح آ گئی نا نمبراں والی، اسی گن گن کے نام لیندے ہیں رب دے، تے رب بھی پھر گن گن کے دیتا ہے۔ تسی بے حساب رب دی تسبیح کرو، رب بے حساب رزق دے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے اللہ بے حساب رزق دیتا ہے، حساب نہیں رکھدا۔ آج باپ بھی اولاد تے خرچ کرے تے کہندا ہے باپ بھی میں تینوں صبح اتنے دیتے، شام اتنے دیتے نے، دوپہر تو میرے کولو اتنے لے نے۔ باپ بھی حساب دس دے، ماں بھی حساب دس دیے۔ خامد بھی بیوی نو کہندا اتنے دیتے، تیرے خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوندے، لیکن ایک میرا رب ہے، ایک میرا رب ہے جڑا بے حساب دیندا ہے۔ وہ کہندا میں حساب ہی نہیں رکھدا، دے در تے جان دی لوڑ نہیں۔ آج دا مسلمان کدے درباراں تے اولاد منگ رہا ہے، کدے غیراں تو اولاد منگ رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے مستولدن، آج میرے کولو اولاد منگو، آج میں تانوں اولاد عطا کر دیاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر نہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ میں ایک پتر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منگیا، رب نے دیتا۔ زکریا علیہ السلام نے منگیا، رب نے دیتا۔ آج رب نو درخواست دیو نا بے اولاد جوڑے جتنے بھی نے کہ اللہ سانو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مینوں اپنے رب دی رحمت تو امید ہے کہ میرا رب انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اگلا اعلان کتنے ہو گئے؟ ایک اعلان۔ اگلا اعلان سنو، بیماراں واسطے بھی، پریشان حالاں واسطے بھی، اور جنہاں دے حالات خراب نے انہاں واسطے بھی رب اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا مبتلن، جیڑا بندہ بھی تکلیف دے اندر مبتلا ہے، الا مبتلن بیماری دے اندر مبتلا ہے، کاروبار دی پریشانی دے اندر مبتلا ہے، اولاد دی نافرمانی دی وجہ تو پریشان ہے، بیوی دی نافرمانیاں دی وجہ تو پریشان ہے، جو دکھ بھی پریشانی ہوئے تکلیف ہوئے، فرمایا الا مبتلن فعافیہ، آج رب کو عافیت مانگ لو، رب ہر دکھ تکلیف بیماری پریشانی تو عافیت عطا کر دے گا۔ اے رب نے اعلان کیتے نے اج دی رات، بڑی مبارک رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ قرآن نے کیا اس رات کو مبارک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اتنی مبارک رات جیسے یہ سو کے ضائع کر دئیے، سونا بھی گناہ نہیں ہے، سو بھی سکتے، لیکن اگر جاگنا ہے
تے عبادت دے اندر جاگنا ہے، فضول گلاں دے اندر نہیں، موبائل دے اندر نہیں، روڈاں تے پھر کے نہیں ہونے تھوڑی دیر بعد تسی دیکھنا روڈاں تے ماشاءاللہ ڈاراں دیاں ڈاراں کتے بیبیاں تے کتے بندے لوگ بھی تے لگائیاں ساری سڑکاں تے دنیا پھردیاں تے تسبیحاں ہاتھ دے اندر، اے رات جاگنے دا کوئی فائدہ نہیں۔ رات جاگنی ہے عورت اپنے گھر دے اندر، ماشاءاللہ عورتاں بھی جا رہی ہیں ہوندیاں رات جاگنے واسطے۔ عورت اگر رات جاگنا چاہتی ہے، رابعہ بصریہ اس امت کی بہت بڑی ولیہ گزریاں نے، عورت دے واسطے حکم یہ ہوئی ہے کہ فرض نماز بھی اپنے گھر کے اس کمرے کے اندر پڑھے جس کمرے کے اندر سب تو زیادہ پردہ ہوئے۔ جے عورت نو فرض نماز کے متعلق کے حکم ہے کہ نفلی رات جاگنے واسطے عورت کیویں باہر جا سکتی ہے؟ کیوں بھائی گل مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پریشان ہو رہے ہو کہ جے تے اسی جا کے مسئلہ گھر دس دیتا نا تے پھر اسی باہر نہیں آتے ہو، یا بسترے سمیت اسی باہر آئے یا پھر انہاں نہیں مننا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسی اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیے تے انشاءاللہ یہ ماحول جنت کا ماحول بنے گا۔ آج رات رب کو منگو، اپنی صاحب اولاد لوگ بھی منگن کہ اللہ ساری اولاد نو نیک بنا، سارے گھر والیاں نو نیک بنا، ساری بیٹیاں نو نیک بنا۔ جدو بندہ رب کو نیک اولاد منگے گا، آج رب دے دروازے نہیں بلکہ میں اگلا جملہ کہنا، رب نے اپنی رحمت دے گیٹ کھول دیتے نے، اور رب دی رحمت دے گیٹ کھلے ہوئے نے، جنہیں بھی آج جھولیاں بھرنیاں نے رب دی رحمت دے گیٹ کھلے نے، وہ دی رحمت دے نال جھولیاں بھر لو۔ اس لیے اگر عورتاں نے رات جاگنی ہے تے گھراں دے اندر، مرداں نو اجازت ہے مسجد دے اندر اگر رات جاگنا چاہتے، لیکن روڈ تے کسی نو بھی اجازت نہیں، روڈ تے رات جاگنے دی کسی نو اجازت نہیں، نہ مرداں نو نہ عورتاں نو۔ رات جاگنی ہے عبادت دے اندر۔ اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں، بلکہ ایک اور حدیث ترمذی دی ذہن دے اندر ہے، سناؤ۔ صرف رات جاگنا عبادت نہیں، جڑے سویرے دکان تے بیٹھا ہے او دا دکان تے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ صرف مصلے تے بیٹھنا عبادت نہیں، جس نے فیکٹری دے اندر اپنے کاؤنٹر تے بیٹھنا ہے او دا کاؤنٹر تے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جڑا ملازم جس جگہ تے ملازمت واسطے صبح جائے گا او دی ملازمت کرنا بھی عبادت ہے۔ رزق حلال اولاد واسطے کمانا بھی عبادت ہے۔ صرف مصلے تے بیٹھنا عبادت نہیں، اگر کوئی پھیری والا کوئی ریڑھی والا اپنی پھیری حق حلال طریقے دے نال لگا رہے ہیں، اپنی ریڑھی حق حلال دی کمائی دے نال لگا رہے ہیں، او دی ریڑھی لگانا بھی عبادت ہے، او دی پھیری لگانا بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی مصلے تے بیٹھ کے بھی چگلیاں کر رہے ہیں، دیکھے نا تسبیحاں پڑھ کے بھی تے گلاں کرتے رہے، ادھر دی ادھر دی او دی فلاں دی، عورتاں خاص طور تے صبح پارک چلے جاؤ نا سیر واسطے تے ماشاءاللہ تسبیح ہاتھ دے اندر ہوتی ہے ساریاں تے گلاں ہو رہی ہیں فلانی نہیں فلانی، او فلانی نہیں فلانی، او فلانی نہیں فلانی، اگے کسی آپ سمجھ ٹھیک ہو گیا۔ تے اس لیے مصلے تے بیٹھنا بھی عبادت، اپنے کاروبار تے جانا نہیں عبادت ہے۔ حدیث سنو جی میں سنانی نہیں، مصلے تے بیٹھ کے بندہ ولی نہیں بنتا، بندہ دکان تے بیٹھ کے بھی ولی بن سکتا ہے۔ حدیث سنو، ترمذی کی حدیث، اللہ نے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق، التاجر الصدوق الامین، جڑا تاجر صادق ہووے، سچا ہووے، امین ہووے، امانت دار ہووے، اس تاجر دے متعلق میرے نبی فرما رہے نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا ایک اور تاجر نے جڑے سچ بول کے سودا بیچ
یہ بیٹھا فیکٹری دے اندر یہ اپنی ریڑھی تے پھیری لا رہا ہے، یہ سچا تاجر کل قیامت دے دن مع النبیین نبیاں دے نال ہوئے گا، والصدیقین اے صدیقین دے نال ہوئے گا، والشہداء اے شہیداں دے نال کھڑا ہوئے گا۔ تجارت بھی عبادت ہے، لیکن ایسا نہ ہوئے کہ ہڑتے سے تے توبہ کر کے جائیے تے سویرے جانتے قسم کھا کے کہ یہ مینوں اننے دا پی رہا ہے، کسی سے قسم کھا کے جناب یہ شاید مینوں اننے دی پی رہی، جھوٹ بولتے ہیں نا بازاراں دے اندر تاجر، تے پھر نہ توبہ قبول ہوئی تے نہ انہاں تاجراں دی ایک گلاں عبادت شمار ہوئی۔ مصلی تے بیٹھنا بھی عبادت، اللہ کی تسبیح کرنا بھی عبادت، اور تاجر اگر اپنے دکان کے گلے تے بیٹھ کے اپنی تجارت کر رہا ہے، وہ سچ بول کے تجارت کرنا بھی عبادت۔ کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، مع النبیین نبیوں کا ساتھ ملے گا، نبیوں کا ساتھ ملے گا، والصدیقین صدیقین ایک ولیوں کا مرتبہ ہے، منصب ہے، ولایت کا ایک درجہ ہے، فرمایا صدیقین کا ساتھ ملے گا، اور والشہداء اور فرمایا شہید جنتی ہے، شہیدوں کا ساتھ ملے گا۔ اس لیے دکان چلانا بھی عبادت ہے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق اگر کوئی مسئلہ کوئی ایسا درپیش آ جائے تو علماء کو پوچھ لو کہ یہ شے میں اتنے دی خریدی اور مارکیٹ کا ریٹ بڑھ گیا کم ہو گیا اور میرے لیے کی حکم ہے میں ریٹ بڑھانا ہے گھٹانا ہے، ساڑھے تاجر ماشاءاللہ ریٹ بڑھ جائے نا تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہوں راتی ریٹ بڑھ گیا ہے ہوں انہیں دا ہی ملنا، تو جی ریٹ گھٹ جائے وہ جی ہوں ساڑھی خرید اتنے کی اسی تے خریدے اسی نہیں گھٹانا، پھر یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی اصولہ کے مطابق جڑا تاجر تجارت کرے گا وہ دی تجارت بھی عبادت ہے، وہ دی تجارت بھی انہوں ولایت کے درجے تے پہنچا دیتی ہے۔ اور چار گلاں میں تمہیں دسنیاں نے، چار کام دسنے نے جڑے تسی کرنے نے تے پھر دیکھنا رب رزق دے دروازے کھولے گا تواڈے واسطے، کھلوانے نے رزق اللہ تے ہر بندے اج کل پریشان ہے نا مہنگائی کی وجہ۔ چار کم حدیث مبارکہ دے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمائے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حدیث سنو، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ادوں تک کسی نو موت نہیں آ سکتی جدوں تک اپنے مقدر دا رزق مکمل نہ کر لوے۔ یہ اللہ کے نبی دا فرمان ہے جہدے تے سانوں یقین کوئی نہیں، اسی کہنے نہیں جی وہ ہفتے پورے دا اسی اکٹھا کر کے رکھنا، اگلے سال دا بھی اکٹھا کر کے رکھنا ہے۔ اگلی حدیث بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، بندہ اتنا ہرسی ہے نا، اتنی ہرس ہے انسان کے اندر، اگر دو پہاڑ سونے دے بھی انہوں دے دیتے جاننا تو یہ شکر نہیں کرے گا، یہ ہن تیسرے دی فکر کرے گا کہ تیسرے تے قبضہ کیویں کرتا ہے، اور تیسرا میرے قابو دے اندر کیویں آ گیا، انہوں فکر یہ ہوئے کہ شکر کی توفیق نہیں ہوئی، اتنی ہرس ہے انسان دے اندر۔ لیکن اگر اس چیز تے یقین پیدا ہو جائے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، ادوں تک موت نہیں آ سکتی جدوں تک اپنے نصیب دا رزق کھا نہ لگے۔ یہ یقین پیدا کر لو تو انشاءاللہ پھر رب رزق عطا کرے گا۔ اللہ نے محبوب نے فرمایا چار کم کرنے نے رب رزق دے گیٹ کھولے گا، بے حساب دے گا، تاری سوچ تو بھی بڑھ کے عطا کرے گا، اور تواڈے شمار نالوں بھی زیادہ بے شمار دے گا۔ پہلا کام دسیا، فرمایا اعبد اللہ، اعبد اللہ،
اللہ دی عبادت کریا کرو جدو مؤذن اذان پڑھنی شروع کر دے ہر کام چھڑ دیو کہ میں اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا پہلا کام یہ کر لو تسی کہ اللہ دی عبادت دا ٹائم ہو گیا کہ ہر کام چھڑ دیو۔ پھر دیکھو کہ رب کس طرح تمہیں رزق دیتا ہے۔ اسی کہنے 4 بھاگ بھگتا لیے کہ پھر انشاءاللہ میں نماز واسطے آ رہا ہے، مول صاحب تسی چلو میں آ رہا تھوڑے پیچھے، کہ جماعت بھی ہو جاتی ہے پر وہ نہیں آتا۔ او جی میں گاہکاں چ پھس گیا سی، میں کا کم نبیل ہی نہیں ایک باری تے انج پھر رب بھی کہندا ہے کہ تو ہن جے رزق دے پیچھے پیا دوڑدا رہ، تو آپ رزق دے پیچھے دوڑے گا تھک جائے گا، ملنا تینوں اتنا ہی ہے جتنا تیرے مقدروں سے لکھ دیا گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے جتنا مقدروں سے ملنا وہ ہی ہے، باقی پچھلے آتا ہے کہ نہیں سارے پچھلے آتا۔ اور عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جڑا اپنا مال بچاوے، کسی کا نہ بچاوے۔ اسی اپنا نہیں بچاتے، پچھلیاں کا بچاتے ہیں کہ ہوں اتنے لاکھ ہو گیا، ہوں اکاؤنٹ کے اندر اتنے پہنچ گئے ہیں، ہوں جناب بیلنس میرا اتنا بڑھ گیا کہ جب مر جانا یہ مال میرا نہیں، یہ ہوں پچھلیا کا۔ کتنی عقل مندی کی میں کہ پچھلیاں کا مال ہی بچانے سے لگا رہا۔ میرا مال وہ ہوئی ہے جڑا میں اللہ کے رستے سے خرچ کیتا ہے، وہ مال میرے انہوں میں بچانا ہے۔ جڑا میں اپنے واسطے مال استعمال کر لیا وہ مال میرا ہے۔ آج دیکھو پوری دنیا ہر مسلمان اس فکر کے اندر اس مال کو بچانا کس طرح ہے، لیکن یہ مال سارا سارے پچھلے آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تسی اللہ دی عبادت کرو، اللہ تواڈے لیے رزق دے دروازے کھول دے گا۔ رزق دینا کیڑا کام ہے؟ یہ کام اسی اپنے ذمہ لے لیا کہ ربا تیرے کول ہور بتھیرے کام نے، یہ کام تو سانو دے دے۔ ادھر ہی کہ اللہ کو ہور بھی بتھیرے کام نے نا، یہ رزق والا کام اسی اپنے ذمہ لے لیا۔ اس لیے جڑا رب دا کام ہے وہ رب دے ذمہ، ساڈے ذمہ عبادت کرنا ہے، ساڈے ذمہ اسی اپنی ذمہ داری پوری کریے تے پھر دیکھو کہ کس طرح رب اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے رزق نو بڑھا دے گا۔ کردہ سربراہ کون ہوتا ہے؟ باپ حسین۔ باپ حسین کہ باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اولاد کو بھی ہر شے ملے گی، بیوی کے خرچے بھی پورے ہون گے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور جو ضرورتیں نے ساریاں پوریاں ہون گی، تے اسی طرح اسی اپنی ذمہ داری پوری کریے۔ ساری ذمہ داری ہے عبادت، رزق عطا کرنا میرے رب کی ذمہ داری ہے، انہیں عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ گل حضرت علی دی ہو رہی سی، میرے پیر علی دا فرمان ہے، میرے پیر علی دا فرمان ہے، جیویں موت بندے نو تلاش کر دیے، جیویں موت بندے نو تلاش کر دیے، حضرت علی فرماتے نے اسی طرح رزق بھی بندے نو تلاش کردا ہے۔ جدوں تک رزق نو لب نہ لوے اے رزق واپس نہیں جے جاندا۔ موت آ جائے تے موت جاتی ہے واپس، کیونکہ موت لبدی پھردی ہے سانو، تے موت آوے تے واپس جاتی ہے۔ انہیں سلیمان علیہ السلام کی مجلس جو بھی بندہ چوک کے لے گیا سی، واقعہ مشہور ہے، میں سنانا نہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے بندہ بیٹھا تھا، ٹائم پورا ہو گیا، اسرائیل آ گیا، انہیں کہا مرنا تے نے فلان جگہ کسی نے اٹھن کا نام نہیں لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہی نہیں چھڑتا۔ سلیمان علیہ السلام نے لکھا اسرائیل آ گیا ہے، بڑیاں پوریاں پا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو کہا کہ چوکے سے بندے نو تے اتنے پہنچا دے۔ ہوا نے چکیا تے اتنے پہنچایا، انہیں جان کٹ گئی۔ تے جس طرح موت ہر صورت کے اندر اتنے ہی آنی ہے، جس جگہ میرے رب نے لکھ دیتی ہے اس جگہ بندہ پہنچے ہی پہنچے۔ تے اسی طرح جڑا رزق میرے رب نے جہے مقدرہ چ لکھ دیتا ہے وہ ہر صورت انہوں ملنا ہی ملنا ہے،
بندہ اپنے آپ کو تھکا دے رزق لین کے اندر اور تھک دے سکتا ہے، اپنے مقدر تو زیادہ رزق حاصل نہیں کر سکتا۔ کہ پہلی گل فرمائی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو رزق ملے گا۔ دوسری گل سنو، فرمایا ينفقون فی سبیل اللہ، دین دے کماں دے اندر خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ مال خرچ کرنے دے نال رزق بڑھدا ہے۔ مال خرچ کرنے دے نال رزق بڑھدا ہے۔ فرمایا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو۔ اور ضروری نہیں کہ کوئی تاجر بڑا کروڑ پتی اٹھ کے یہ 10,000 دے دیتا ہے، مدرسے تے مسجد میں کوئی کمال نہیں کیتا ہو۔ اصل خرچ ہوتا ہے غریب بندے دا، وہ 15,000 کماتا ہے مہینے دا، 20,000 تنخواہ لینا ہے، وہ 500 بھی ہوتے جو خرچ کر دے تے اللہ دے ہاں پہاڑاں کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کو اتنا ثواب ملیا، سارے غریب ہی سن۔ صحابہ دی ایک کھجور دا ٹکڑا، کھجور پوری نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کھجور دا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے رستے کے اندر خرچ کیتا، بعد اندر آن والے احد پہاڑ دے برابر بھی خرچ کرن، کئی میلاں تے پھیلے ہویا پہاڑ ہے احد پہاڑ، فرمایا احد پہاڑ دے برابر بھی خرچ کرن، اے میرے صحابی دے کھجور دے ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تانوں ترغیب دینا ہوں کہ کم از کم ہر جمعے 100 دا نوٹ تے کم از کم اللہ دے گھر دے اندر پایا کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ تواڈے تے احسان ہے کہ میں تانوں یہ گل دس رہا، مسئلہ دس رہا، وگرنہ شیطان نے تواڈے پیسے اور جگہ تے بتھیریاں تے خرچ کروا دینے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لین واسطے بھیجے، صحابی نے زکوٰۃ لین واسطے گئے، جانوراں دی زکوٰۃ ہوندی سی اُدوں تے جانور زکوٰۃ دے اندر بندا سی چھوٹا، انہاں صحابی نے کہا تو وڈا لے جا، جوان لے جا، وہ کہتے نہیں یہ بندا نہیں، میں چھوٹا ہی لینا ہے، تہاڈی زکوٰۃ بنتی ہے یہ چھوٹے جانور دے برابر، میں چھوٹا لینا، وہ کہتے نہیں تو بڑا لے نہیں جا۔ بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا چل جھگڑے والی کہڑی گل ہے، اللہ دے نبی کریم مدینے دے اندر تشریف فرمانے فیصلہ انہاں کو کروا لے۔